السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بشریٰ بی بی کو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات سے مکمل طور پر کارنر کر دیا گیا ہے۔ اسد قیصر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اے آر وائی نے اپنے ایک بہت بڑے ہیوی ویٹ اینکر کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 6 کی تلوار صدر عارف علوی کے سر پر لٹکا دی ہے۔ یہ تمام کیا معاملات ہیں، ان پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کی ابتدا میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ اور بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے بہت اہم رہی۔ ایک تو جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، جہانگیر ترین والی اور علیم خان والی، اس نے آج ایک جلسہ کیا حافظ آباد میں۔ اچھا مناسب جلسہ تھا، ان کا معقول جلسہ تھا، اور یہ ان کا دوسری پبلک اپیرنس ہے، دوسرا پبلک کا جلسہ ہے، اور اب یہ سنا ہے کہ جلسوں کا سلسلہ ان کا جاری رہے گا، کیونکہ ویسے بھی اب آگے الیکشن آنے والے ہیں تو یہ جلسہ والا کام تو ابھی چلے گا۔ البتہ اس جلسے میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور جو عمران خان کی حکومت ہے اس کے اوپر کڑی تنقید کی ہے۔ دوسری خبر ہے جی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بہت تیزی دیکھی گئی اور جو اس کا پوائنٹس ہیں وہ 53,000 پوائنٹ سے کراس کر گئے، جو کہ کاروباری طبقے کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور یہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد 53,000 پوائنٹ کی نفسیاتی حد کراس ہوئی ہے، جسے جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ بہت بہتر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وقتی طور پہ تو شاید بڑے کاروباری لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ جب معاملہ اس سے بھی مزید آگے چلے گا تو اس کے مثبت اثرات پاکستان کی اوورال معیشت پہ بھی پڑیں گے اور ایک عام پاکستانی تک بھی اس کے اثرات پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب، خبر ہے سائفر کیس کے حوالے سے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کیس ہے اس حوالے سے، اس میں عمران خان جو سینٹرل جیل اڈیالہ میں اسیر ہیں، ان کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی تھی۔ آج وہ درخواست ضمانت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے۔ اچھا، جو بھی بندہ درخواست ضمانت لے کر جاتا ہے وہ تو اسی امید میں جاتا ہے کہ اس کو ضمانت ملے گی یا ریلیف ملے گا، اور جو اس کا استغاثہ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی مسترد ہو جائے۔ لیکن ایک جو بطور کورٹ رپورٹر میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، اگر اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ جو درخواست جس سٹیج پر ابھی یہ کیس ہے، ٹرائل کے اوپر یہ کیس ہے، مطلب اس کے گواہان پر ان کے بیانات بھی شروع ہو چکے ہیں، جرا بھی شروع ہو چکی ہے، تو اب یہ کیس اپنے جو ہے وہ کنکلوژن کے قریب ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں اس طرح کے معاملات میں جہاں پہ فیصلہ بالکل قریب ہو، اس کے بیچ میں بیل کی درخواستوں پہ کوئی ریلیف نہیں دیا کرتی، اور اس قسم کا ایک آرڈر آنے کی توقع ہوتی ہے کہ ٹرائل کورٹ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اچھا آپ اتنے عرصے میں یا اتنے دنوں میں اس کیس کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ جب فیصلہ قریب ہو تو اس وقت پھر یہ بیل والے میٹر کو اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، لیکن سپریم کورٹ چاہے تو اس میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بیل لینے پر قانوناً کوئی پابندی نہیں ہے اسٹیج کے اوپر، لیکن میں ایک روایت کی بات کروں کہ ایک روایت یہ بھی موجود ہے، تو اس چیز کا امکان بھی کافی زیادہ ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ جس ہیوی ویٹ اینکر کی میں بات کروں کہ ان کو اے آر وائی سے برطرف کر دیا گیا، اے آر وائی کا جیسے کہتے ہیں نا کہ افسوس ہی ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی سافٹ ویئر جب سے ان کا اپڈیٹ ہوا ہے اس کے بعد سے کچھ جو متنازع لوگ تھے جن کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات تھے، ان کو ایک ایک کر کے ملازمت سے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ یقیناً ایک صحافی ہونے کی ناطے سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی شخص بے روزگار ہو۔ البتہ جو اینکر جنہیں آج ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے ان کا نام ہے چودھری غلام حسین۔ چودھری غلام حسین نے صابر شاکر کے ساتھ مل کے ایک بڑا طویل عرصہ اے آر وائی پر پروگرام کیا۔ صابر شاکر تو اب بیرون ملک جا چکے ہیں، وہیں سے بیٹھ کے ٹویٹر پر جو ہے وہ عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو البتہ چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں وہ ایک بھاری بھرکم وجود بھی رکھتے ہیں اور بھاری بھرکم اینکر بھی ہیں۔ وہ یہیں پر بیٹھ کے اپنا وہ جو جہاد کا علم بلند کیے ہوئے تھے، لیکن اب ان تلوں میں تیل رہا نہیں، اور آج بالآخر چودھری غلام حسین کا اے آر وائی میں سفر بھی تمام ہوا۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے، کل صورتحال بدل جاتی ہے، بعض اوقات دوبارہ بھی بارگین ہو جاتی ہے، بات چیت دوبارہ بھی جاتی ہے انتظامیہ کی اور متعلقہ جو ملازم ہوتا ہے چینل کا یا کسی بھی میڈیا ہاؤس کا، تو کل یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال تک کی خبر یہ ہے کہ چودھری غلام حسین اب اے آر وائی میں نہیں رہے۔ تو جو لوگ ان کو اے آر وائی پہ دیکھ کر ایک اپنی ڈوز جو ہے وہ جس ڈوز کے اوپر اس قوم کو گزشتہ 12-13 سال سے لگایا گیا تھا، وہ ڈوز دینے والے ایک اور صاحب جو ہیں وہ اب اس سائٹ سے
ہٹا دیے گئے ہیں. اب وہ ڈوز شاید ان کو کہیں اور سے, یا ویسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب جو چینل بنا سکتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب, وہ وہاں پہ بھی اپنے خدمات کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو اب آج کے دور میں تو ایسا نہیں گیا کہ بندہ اسکرین شاٹ کیا تو اس کے بعد وہ واقعی اسکرین شاٹ جائے گا, الیکٹرانک میڈیا سے نکل جائے گا تو سوشل میڈیا پہ آ جائے گا. تو یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے. اچھا, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی تلوار لہرانے لگی ہے. تلوار ایسے لہرانے لگی ہے کہ آپ کے علم ہے کہ کل چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر مملکت سے ملیں اور ان کی مشاورت سے اٹارنی جنرل کی ملاقات کروائیں اور الیکشن کی ایک متفقہ تاریخ لے کر دیں. تو وہ تاریخ لے لی گئی. آج اس کی سماعت تھی. عدالت کو یہ آگاہ کر دیا گیا کہ جناب وہ تاریخ دونوں فریقوں نے طے کر لیا, لیکن اس میں چونکہ صدر مملکت کی طرف سے ایک پریس ریلیز آیا تھا لیکن حکم نامے پہ دستخط والا آرڈر موجود نہیں تھا. پھر سپریم کورٹ نے ٹائم دیا کہ جی یہ آپ آرڈر لے کر آئیں. خیر, اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائزہ نے اوپن کورٹ میں اس کورٹ کا کورٹ آرڈر لکھوانا شروع کیا تو وہ خاصا الارمنگ تھا. وہ خاصا الارمنگ ایسے تھا کہ انہوں نے یہ اپنے آرڈر یہ لکھوایا ہے کہ جی انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ تمام فریقوں کی رائے سے حل ہو چکا ہے. یہ آخر میں انہوں نے لکھوایا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو آرڈر لکھوایا تو اس میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا اور تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر نے جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر قومی اسمبلی تحلیل کی, جو کہ ایک غیر آئینی عمل تھا جس کا وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات میں یا آپ بحث میں نہیں کر رہے, یہ کسی جلسے کی تقریر نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ صدر نے وہ اسمبلی تحریر کی جو کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر یہ کہا یہ بھی لکھا گیا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ مستقبل میں سمجھداری کا ثبوت دیں گے. اور حیران کن طور پر انہوں نے کہا کہ اس آرڈر میں یہ لکھوایا ہے کہ حیران کن طور پر صدر مملکت نے جس چیز کا اختیار نہیں تھا, یعنی کہ وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے تحریک عدم اعتماد کے پیش کیے جانے کے بعد, وہ تو انہوں نے فوری طور پہ توڑ دی. لیکن جس چیز کا اختیار انہیں تھا سپریم کورٹ کی نظر میں انتخابات کی تاریخ دینے کا, وہ انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اچھا, یہ اب آرڈر ایک بہت خطرناک آرڈر ہے. صدر مملکت صاحب جب تک اپنے عہدے پر موجود ہیں, صدر کی آپ تو ایسے بھی ڈیلی ویجز والے صدر ہیں, کوئی پتہ نہیں کس دن رخصت ہو جائیں, تو وہ جب تک موجود ہیں تو ان کی حالت وہ شیر کی سواری والی ہے کہ شیر کے اوپر سوار تو ہو گیا, وہ اتریں گے تو شیر انہیں کھا جائے گا. جس دن وہ صدر مملکت کے عہدے سے اتریں گے تو وہ جو آئین کے تحت ان کو استثناء ملا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, وہ استثناء ان کا ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اب آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں اور عارف علوی میں ایک اسٹینو ٹائپسٹ کا جو ہے وہی فاصلہ باقی رہ گیا, کیونکہ ایک پٹیشن ٹائپ ہونی ہے اور اس کے بعد وہ ڈلنی ہے اور عارف علوی صاحب نے کوڑکی لگ جانا. وہ کیسے کہ اس تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ نہیں کروائی گئی. کس نے نہیں کروائی؟ اسپیکر نے نہیں کرائی, ڈپٹی اسپیکر نے نہیں کرائی. ان دونوں کے میں نام کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ آرڈر جو پڑھا گیا کہ جی ہم اس پہ ووٹنگ نہیں کروا رہے, وہ اسد کیسر کے نام سے تھا, نیچے ان کا نام بھی بولا گیا, اور جس نے پڑھا وہ ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری. یہ دونوں بھی پھر اس کے ساتھ فکس ہوں گے. اور پھر جس نے اسمبلی توڑی عدم اعتماد نہ کرا کے ایڈوائس بھیجی وزیر اعظم عمران خان, وہ بھی اس کیس میں فکس ہوں گے. اور پھر جس نے وزیر اعظم کی اس ایڈوائس پہ اسمبلی توڑ دی جس کو باقاعدہ آج سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں غداری اس کو کہہ دیا کہ جی یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, تو پھر وہ بھی فکس ہو گئے. تو اب کوئی بھی شخص اٹھ کر کے ایک سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال دے کہ جی یہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاف, یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈرز میں لکھوایا ہوا, تو اس کیس کے مزید ثبوت کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, کیونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ لکھ کر دے دیا ہوا ہے. یہ یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور حکومت چاہے تو وہ کسی بھی وقت اس بنیاد کے اوپر آرٹیکل 6 کا جو نہیں ہے وہ کیس فائل کر سکتی ہے, اور یا کوئی بھی شہری جا کے یہ درخواست دے سکتا ہے کہ جی ان کو آرٹیکل 6 میں فکس کیا جائے اور حکومت کو ہدایت جاری کی جائے. تو جب چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو کام کیا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, اس کے بعد پھر کسی عدالت کے پاس یہ گنجائش رہ نہیں جاتی کہ وہ ان کو سزا نہ دے. اور آرٹیکل جو 6 کی سزا ہے وہ بہت زیادہ مہلک سزا ہے, مطلب سزائے موت تک اس میں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک پہلو ہے
جو کہ اب عارف علوی صاحب کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہوگا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جو بشرا بی بی والی ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بشرا بی بی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مؤثر شخصیت تھیں، ہیں نہیں، عمران خان کی اہلیت وہ بھی ہیں لیکن مؤثر شخصیت تھیں۔ آپ نے ان کی آڈیوز بھی سنی کہ کیسے چیزوں کو غداری سے لنک کر دو، اسلام بیٹا، ساری پالیسیاں وہ بناتی تھی، جتنے ٹرینڈز چلتے تھے گالم گلوچ والے وہ بشرا بی بی کے مبینہ طور پہ ڈائریکشن پہ جاری ہوتے ہیں۔ تمام میڈیا اسٹریٹجی وہ خود بناتی تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان جب بن گئے تھے تو ان کی ڈائری تک پکڑی گئی کہ وہ ایک پورے دن کی کارروائی لکھ کے دیتی تھی کہ اس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے۔ حکومت بھی وہ چلا رہی تھیں۔ پھر وہ جو پنجاب کا دور آپ نے دیکھا، عثمان بزدار اور بشرا بی بی اور فرا گوگی اور احسن جمیل گجر اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا بھی معاملات بشرا بی بی چلاتی رہی ہیں۔ پھر مجھے میرے ذاتی علم میں نے بہت بڑے افسروں کے منہ سے اس دور میں یہ سنا ہوا ہے خود بیٹھ کے کہ وہ باقاعدہ خوف کھاتے تھے بشرا بی بی سے کہ بشرا بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی جی، اس کو پتہ لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح وفاقی سیکٹریوں تک کے تبادلے بشرا بی بی کے اشارے ابرو کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ چلیں، کوئی پارٹی ہر وقت حکومت میں نہیں رہتی، ابھی وہ اپوزیشن میں تھی، لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنانے سے لے کے توشہ خانہ کی چیزوں کی خرید و فروخت تک میں ان کی مکمل انوالومنٹ موجود ہے۔ وہ اس کی بھی آڈیوز موجود ہیں کہ وہ توشہ خانہ سے چیزیں آئی ہیں تو تصویریں کیوں بنی ہیں۔ تو اتنی بااثر خاتون کو اچانک کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کارنر، اور کارنر کیا خود ان کے شوہر عمران خان نے، کیونکہ عمران خان کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جو ابھی تک بشرا بی بی کے ہاتھ میں تھے معاملات، عمران خان صاحب جب سے گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اس کا عمران خان صاحب کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اور جتنا بیانیہ انہوں نے بنایا عمران خان کے حوالے سے، وہ بیمار ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان تمام بیانیوں سے عمران خان کو صرف نقصان ہوا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اور اس وقت جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں ان کی پارٹی کے اوپر گرفت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو عمران خان کی اس حوالے سے مکمل تائید بھی حاصل ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی، وہ ہمارے ذرائع سے خبر تھی، لیکن آج اس کی مجھے اور بھی بہت ساری جو اطراف ہیں ان سے اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بشرا بی بی آؤٹ ہوئی ہیں پارٹی کی قیادت کی دور سے، بلکہ شاہ محمود قریشی بھی آؤٹ ہوئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی بھی سب بڑے پریشان ہیں کہ یہ تو عمران خان نے سارا کچھ اپنی بہن کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ باتیں ہی ہوتی ہیں موروثی سیاست کے خلاف، جناب ہم بڑے ہیں، جب موقع آتا ہے تو اس وقت کوئی پارٹی کا سینئر ترین لیڈر بھی وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اس وقت اپنے گھر کا بندہ یاد آتا ہے۔ تو وہ اب علیمہ خان جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کی کمان عملاً ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ کور کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی وہی بیٹھ رہی ہیں، وہی سارے فیصلے کر رہی ہیں عمران خان کے، ایون قانونی حکمت عملی تک بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کے بجائے اب علیمہ خان ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں، اس ساری کہانی کے اندر پارٹی کے اندر ایک گروپنگ بھی موجود تھی، اور وہ گروپنگ میں بشرا بی بی کو مکمل معاونت حاصل تھی عارف علوی صاحب کی اور اسد کیسر کی۔ اور آپ اب ستم قدرت کے ستم ظریفی دیکھیے، کیا یہ ایک اتفاق ہے یا کہ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ کہ آج ہی اب سے کچھ دیر قبل اسد کیسر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد کیسر کو ان کی جو رہائش گاہ ہے بنی گالہ میں، وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے بھائی نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ ان کے مطابق اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے اور ان کے ساتھ کچھ سادہ لباس اہلکار تھے، انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ جب اس چیز کا پتہ کیا تو یہ چلا کہ وہ جو سادہ لباس اہلکار تھے ان کا تعلق اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پشاور کے ساتھ تھا، وہ محکمہ اینٹی کرپشن پشاور کے اہلکار تھے، اور وہ اسد عمر کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ تو لوکل پولیس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ ایک SOP ہوتا ہے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ان ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان کو سوابی میڈیکل کالج میں کچھ طبی آلات کی خرید و فروخت نہیں، خریداری کے سلسلے میں مبینہ طور پر کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں ہی انہوں نے تھوڑے سے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کی تھی، مولانا فضل الرحمان سے جا کے انہوں نے اور علی محمد خان نے ملاقاتیں وغیرہ کرنی شروع کی تھیں۔ تو آج جو ہے وہ اسد کیسر بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب یہ صورتحال دن بدن جو ہے وہ آپ کو ملک کے اندر جو الیکشن کے وقت قریب آئے گا، بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔